لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع أنوار المحبة العلوية وجعلني من المتمسكين بولاية المرتضوية. صلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة نجعلهم الوارثين. کم از کم اتنی اونچی آواز سے صلوات پڑھیں کہ جو باہر آواز جا رہی ہے اس سے اونچی آپ کی صلوات کی آواز ہو. جو باہر آئے عزیزان محترم، خمسہ مجالس کا عنوان تھا آخری چشم ہدایت. کل شب سے آپ تاج پوشی امام زمان منائیں گے اور آج کی شب اور کل کا دن امام کے یتیمی کا دن بھی ہے، جن کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہوگا، جن کی نگاہ رحمت پر ہم زندہ اور آباد و شاد ہیں، جن کی کرم نوازیوں سے آج ہم عزت دار بنے ہیں. وہ غیبت میں رہ کے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور انہی کے علم کے سائے میں ہم محشر میں اپنے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنائیں گے. دیکھیے، اس اعتبار سے بھی آج شب الوداع ہے کہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. 2 مہینہ 8 دن کے بعد اہل بیت کے گھروں میں خوشی آئی. اور دوسری اعتبار سے بھی الوداع ہے کہ ہمارے کل 12 امام ہیں، ظالموں نے 11 امام کو قتل کر دیا ہے. اللہ نے 12ویں کو پردہ غیب میں رکھا ہے. خدا ان کی سلامتی اور حیات اور انہی کی وجہ سے پوری کائنات زندہ اور آباد و شاد ہے. آج کی مناسبت سے کچھ گفتگو ہوگی آپ حضرات کی خدمت میں، جو سلسلے وار باتیں آپ سماعت فرماتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے. دوسری مناسبت ماتمداری اور آگ کے ماتم کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوں گی. عزیزان محترم، اعلان پروردگار ہے کہ حج، جناب ابراہیم، کل میں نے گفتگو یہ کی تھی کہ جناب ابراہیم نے مقام ابراہیم سے کھڑے ہو کر بلندی پہ جانے کے بعد ایک نعرہ بلند کیا تھا، ہلمو الی الحج، لوگو حج کی طرف آؤ.
یہ کون بلا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم بلا رہے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، ادھر اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا لے، زمین پہ نہ رکھے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ توجہ کریے گا، اگر اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ آیت رکھی ہے کہ ہلموا الی الحج، لوگوں حج کی طرف آؤ، تو کعبے کو بھی زمین پہ رہنا واجب ہے۔ اگر خدا کعبے کو اٹھا دے اور حکم دے حج کرو تو ہم مجبور ہیں، کس کا حج کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ایک آیت موجود ہے تو مصداق آیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ نہیں میرے عزیزو، پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر آیت حج موجود ہے تو جہاں کا حج کیا جائے وہ جگہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جب ایک آیت حج باقی ہے اور جہاں حج کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی باقی ہے، تاکہ حکم پروردگار ثابت رہے۔ اگر کعبے کو اٹھا لے گا تو حکم پروردگار ثابت نہیں ہوگا۔ تو جب اتنی فطری بات، نیچرلی بات ہر انسان جانتا ہے کہ حج کا حکم ہے تو کعبے کا ہونا ضروری ہے، تو اب قرآن میں کسی کی موقت کا حکم ہے؟ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب کسی کی محبت کا حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ ہے، تو کوئی مصداق آیت کا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ زمانہ کس سے محبت کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت مصداق، آیت مودت کے مصداق کا نام ہے امام زمان، یعنی امام زمان کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ آیت مکمل ہو جائے۔ جس طرح آیت کا حکم ہے تو کعبے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مل جل کے صلوات بآباد بلند محمد وآل محمد۔ تو آخری چشمے ہدایت، اب رہا مسئلہ یہ ہے، محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھیے ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، اپنے امام سے وابستگی، اسی لیے اسی امام کو سب پرسے دینا ہے، اور آپ نے کلام بھی وہیں سے شروع کیا تو میں نے اپنی بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں اسی اعتبار سے پیش کرنا جو بیدار ہے میرے عزیزوں۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ترین مسئلہ تمہیدی گفتگو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہر شخص کو ہم اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ قرآن ایک اعلان فرما رہا ہے کہ جیسے انسان کا بچپنا ہوگا ویسے ہی اس کی بزرگی ہوگی۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟ سنبھل کے چل نہیں پاتا، جب انسان ضعیف ہوتا ہے، پاؤں ہوتے ہیں سنبھل کے چل، ہاتھ ہوتے ہیں اٹھا نہیں پاتا، آنکھیں ہوتی ہیں ٹک کے نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ضعیفی کو بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ ضعیفی کو بچپنے کی طرف، میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہید واضح، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں، انہیں سلام۔ ضعیفی کو بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ اب دشمن کو موقع مل گیا کہ یاد رکھیے کہ ضعیفی کو جب اللہ بچپنے کی طرف پلٹا دے گا تو جس کا تم انتظار کر رہے ہو، ابھی تو 1150 سال ہو گئے۔ ارے نہیں، میرا توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب تو 1150 سال ہو گیا، وہ بزرگ ہو گئے، بزرگ ہو گئے یعنی ان کا بچپنا ہو گیا، اب وہ تلوار چلائیں گے کیسے؟ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، موضوع تھوڑا سخت ہے۔ وہ تلوار چلائیں گے کیسے؟ ان کا بچپنا پلٹ جائے گا، تو تلوار تو ہوگی، اٹھا نہیں پائیں گے، میدان جنگ میں جا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہر بزرگ کو بچپنے کی طرح پلٹا دیں گے۔ میں نے کہا اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ نہیں بات تو واضح ہو جائے۔ دیکھیے اتنی پرتکلفی گفتگو تو کر ہی سکتا ہوں میں کہ 5 سال ہو گیا تقریباً، خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے آپ حضرات کو۔ آج تو کوئی شکوہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فرش اور امام بارگاہ میں جگہ نہیں ہے اس لیے ہم باہر کھڑے ہوں گے، یہ ہے شکوہ؟ یا تو ابھی جو مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں اسلامیات میں، اس کا عنوان ہی یہی تھا کہ ہمارے 11ویں امام نے فرمایا لا یعرف النعمہ الا الشاکر ولا یعرف شاکر الا العارف،
نعمت کا شکر ادا وہی کرے گا جو عارف ہوگا، نعمت کو پہچانے گا، اور عارف وہ ہوگا جو شکر کرے گا۔ اگر فرش ادا کی نعمت کسی کو سمجھ میں آ جائے تو ہر آدمی لڑتے لگڑتے کسی طرح سے فرش ادا پہ آنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ جب معرفت فرش ادا نہ ہو تو انسان کرسیوں کا سہارا لے گا، اس بزم کا سہارا نہیں لے گا جہاں آل محمد آتے ہیں۔ کہیں دنیا میں جھوٹی سے جھوٹی خبر دکھا دیجئے کہ آل محمد کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کے درمیان میں آتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جو مجبور ہیں، مریض ہیں، اللہ انہیں شفا دے، برکت دے، رحمت دے، لیکن کم از کم یہ برکت تھی فرش ادا کی کہ مریضوں کو فرش ادا پہ لایا جاتا تھا، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزوں، کرسیوں پہ بیٹھنے والے بعد میں جاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، فلاں ایم پی کے درمیان، ایم ایل اے کے درمیان میں بیٹھ کے آیا ہوں، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور بڑی دیر وہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کرسیوں پہ ایم پی ایم ایل اے کے درمیان میں بیٹھ کے فخر نہ کیا کرو، فرش اعضا پہ آنے کے بعد، جانے کے بعد فخر کیا کرو۔ کن معصومین کے بز میں تم بیٹھ کے آئے ہو، کس امام کے بز میں تم بیٹھ کے آئے ہو، کن معصومین کے پہلو میں تم بیٹھ کے آئے ہو۔ فخر تو یہ ہے کہ معصوم کے پہلو مل گیا۔ دیکھیں، ہر آدمی کے امتیاز الگ ہے۔ جو مریض ہیں ان کے لیے نہیں کہا جاتا، لیکن جو زبردستی ہیں، اپنے آپ کو مریض بنا رہے ہیں، تو جو اپنے آپ کو جیسا بنائے گا، اللہ کہتا میں اسی حالت میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر دنیا والوں کو تم فقیر بننا چاہتے ہو تو ہم اسی راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو مریض نہیں ہے، مریض بننا چاہتے ہیں، اللہ ان کے سوچ کو شفا دے پہلے، اور پھر ان کے عمل کو شفا دے۔ تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی قریب آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری مجلس نہیں، فرش اعضا ہے، خاتون جنت کی بچھائی ہوئی ہے۔ فرش اعضا بچھنے سے پہلے کوئی بانی مجلس ہوتا ہے، فرش اعضا بچھنے کے بعد بانی مجلس صرف حسین کی ماں ہوتی ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد فخر کیے کرو۔ ماشاءاللہ آواز سنتے بھی ہیں، ماشاءاللہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، تھوڑا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ مل جل کے بآباد بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بات یہ چل رہی تھی کہ بزرگ کو، بوڑھوں کو، اچھا بوڑھا ویسے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ کہہ رہا ہوں۔ بوڑھا ہونا اور ہے، خلیفہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کہ میں سب سے بوڑھا تھا، کہ اگر اس وجہ سے بنایا گیا تو میں تیرا باپ زندہ ہوں۔ ارے نہیں سمجھے میرے عزیزوں، کیا مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے۔ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اور بزرگوں کا ادب احترام امت اور محلے اور شہر کے امن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک نبی کے اوپر اللہ نے، ایک نبی کے امتی کے اوپر عذاب صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہاں کے رہنے والے اپنے بزرگوں کا ادب احترام کرتے ہیں۔ جن قوموں میں بزرگوں کا ادب احترام پایا جاتا ہے، اس سے بہت سی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ توجہ کریے گا، میں بات اتنی کہہ رہا تھا کہ بھائی بزرگی کو ہم بچپنے کی طرف پلٹ دیں گے، جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا۔ توجہ کریے گا، اب تمہارے امام آئیں گے 1150 سال ہو جائیں گے تو ضعیفی تو آ جائے گی، تو ان کا بچپنے میں پلٹ جائے گا، تو وہ جنگ کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے، قرآن پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، جو بولنا جانتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ رک کے ایک بات شروع کی تھی کہ میرے عزیزوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ادھر ایک بزرگ کھڑے ہوں اور کہیں یہ مجلس ہے، اور ادھر سے ایک بزرگ ماشاءاللہ ایسے کھڑے ہوں، یہ مجلس ہے۔ دونوں سنٹنس کو آپ لکھیں گے تو ایک ہی الفابیٹ میں ایک ہی اس میں لکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک ہی سطر ایک ہی طریقے سے، جس نے تعریف میں کہا یہ مجلس ہے اس کو بھی ویسے ہی لکھیں گے آپ، جس نے کہا یہ مجلس ہے اس کو بھی ویسے لکھیں گے۔ اب پڑھنے والا کیسے سمجھے گا کہ یہ تعریف میں کہا گیا ہے یا توہین میں کہا گیا؟ کہا ٹون اور لہجہ بتائے گا کہ یہ تعریف میں کہی گئی ہے یا برائی میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا، ہم نے قرآن کو تنہا نہیں بھیجا ہے، لہجہ محمد اور آل محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن کو سمجھو لہجہ محمد اور آل محمد کے ساتھ، ورنہ معاذ اللہ جناب ابراہیم پہ جھوٹا الزام لگاؤ گے۔
اچھا بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، اچھا ٹھیک ہے بات ہے، لیکن قرآن تم نے سمجھا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بوڑھے کو بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، ہر بوڑھے کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ جیسے اس کا بچپنا ہوگا ویسے ہی اس کی ضعیفی ہوگی۔ جو بچپنے میں کلہ اجدر کو چیرتا ہو وہ ضعیفی میں کس منزل کمال پر ہوگا، تمہارے بچپنے کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ انہیں کے بچپنے کی طرف۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ اب رہا مسئلہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سلسلے امامت میں دو نام حسن دیے، ایک ہمارے دوسرے امام ہیں یا نہیں؟ ہمارے دوسرے امام اور 11ویں امام، دونوں کا نام حسن۔ بھائی حکمت کے اعتبار سے بھائی امام حسن کیا ہے؟ جو پیغمبر کے انا آتینا کل کوثر کے پہلے مصداق ہیں۔ نسبتی اور حسبی اعتبار سے سعادات کا سلسلہ امام حسن سے شروع ہوا۔ سارے منہ کو بند کر دیا ہے امام حسن کی ولادت نے، دشمنوں کے سارے تانے کو بند کر دیا، اب وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سب کے نگاہوں کے سامنے لفظ حسن تھا، لیکن امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ جب حسن رکھا گیا تو سب لوگ سوچنے لگے کہ ہم عرب ہیں، یہ نام تو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا لیکن چھپا کیوں رہا؟ ارے میرے عزیزو، اللہ جب نام کو چھپانا چاہے تو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ دنیا پریشان حیران کہ اس نام کو ہم ظاہر نہ کر پائے، تو ایک دوسرے امام کا نام حسن اور ایک 11ویں امام کا نام حسن۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کے بعد ایک انقلابی پہلو آنے والا ہے۔ حسن مجتبیٰ کے بعد کربلا ہونے والی ہے اور حسن عسکری کے بعد سب سے بڑی کربلا ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ بتانا چاہتا ہے پہلے حسن کے زمانے والوں ڈرو آخری حسن کے زمانے سے، تو ایک اور انقلاب آنے والا ہے۔ اچھا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ کو دورہ کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ تین چیزیں ہیں امام کے متعلق، ایک ہے غیبت اور ایک ظہور اور ایک انتظار۔ میں نے کل گزارش کیا تھا دنیا میں سب سے مشکل ترین کام، سب سے مشکل کام انتظار ہے۔ چاہے بس اسٹینڈ پہ بس کا انتظار کرنے والے، ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ٹرین کا انتظار کرنے والے، کسی کا انتظار بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے آخری امت کو سب سے بڑی عبادت دی، سب سے بڑی عبادت، افضل الانتظار الفرج عبادہ، ہمارے فرض کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے کہ صبر فائدے مند کا ہوتا ہے، نقصان دینے والوں کا نہیں ہوتا۔ میں پیچھے والے سمجھ لیجئے کہ کبھی کوئی انسان یہ انتظار کرتا ہے فلاں آدمی آئے گا، دو چار گالیاں دے گا، مارے گا، کس کے لیے بیٹھے ہو؟ وہ مارنے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں۔ تو نقصان اور ضرر دینے والے کا انتظار نہیں ہوتا، فائدہ دینے والے کا انتظار ہوتا ہے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا، اور جس پر اعتبار ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے سنو میرے عزیز، تمام کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انتظار تو سنت پیغمبر ہے۔ پیغمبر مدینہ مسجد قباء پہنچ چکے ہیں، سارا مدینہ آیا ہے پیغمبر کا استقبال کرنے کے لیے۔ پیغمبر کھڑے ہیں کہ میں یہاں 3 دن رکوں گا اور جب تک میرا علی نہیں آئے گا میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ ارے پورا مدینہ پیغمبر کے انتظار میں ہے، پیغمبر امام علی کے انتظار میں ہے، اور دنیا کو بتا رہے مدینے میں داخل ہونے والوں، مدینے کی دعا کرنے والوں، مدینے میں پہلا قدم انتظار امام علی تھا، اور انتظار
امامت سنت پیغمبر ہے۔ تو میرے عزیزوں، غیبت بھی دو طریقے کی ہے۔ میں آ جاتا اپنی باتوں پہ، لیکن ایک بات مکمل کر لیں کہ غیبت بھی دو طریقے کی ہے۔ ایک غیبت شخص ہے اور ایک غیبت شخصیت ہے۔ توجہ کریے گا، کچھ لوگ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، وہ ہے غائب۔ کچھ لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی غائب ہیں۔ میں اپنے مجمع میں نہیں جانتا کہ کون کون ڈاکٹر ہیں، میں نہیں جانتا کہ کون کون انجینئر ہیں، مجھے نہیں معلوم کون کون شاعر ہے۔ توجہ کریے گا، وہ آدمی تو موجود ہے لیکن اس کی شخصیت غائب ہے۔ بہت سی جگہ پہ اسٹیشنوں پہ فوٹو لگے رہتے ہیں، یہ آدمی غائب ہے، تو وہ آدمی بھی غائب ہوتا ہے، لیکن غائب ہونا یہ مشکل نہیں ہے۔ شخص غائب ہو تو مشکل نہیں ہے، شخصیت غائب ہو تو یہ مشکل ہے میرے عزیزو۔ آپ کہیں گے دلیل، تو ہمارے زمانے کے امام شخص غائب نہیں ہے، شخصیت غائب ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، جناب موسیٰ فرعون کی گود میں ہے، موسیٰ حاضر ہے، لیکن موسیٰ کی شخصیت فرعون کی نگاہوں سے غائب ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جو مجھے ڈبو دے گا۔ تو عزیزان محترم، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ کو ظہور ہے۔ اب ظہور کی بھی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ ظہور کب ہوگا؟ ظہور کا پہلا نعرہ کیا ہوگا؟ پہلی آواز کیا گونجے گی؟ پہلی آواز گونجے گی اعلیٰ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، جنہوں نے ظلم کیا آل محمد کے اوپر لعنت۔ اور پھر الگ الگ نعرے بلند ہوں گے۔ ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، ظہور کی علامت کیا ہوگی، ظہور کے بعد حکومت کیسے ہوگی، اور ظہور شروع کہاں سے ہوگا، یہ ایک لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے جو ایک مجلس میں بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ اختتامی بات ہے، تھوڑی دیر اپنے امام کی طرف ہمیں توجہ دینا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن آپ جیسے سننے والے ہیں تو آج اس میں درمیان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے صفات اور کمالات الہی بھی ہوتے ہیں اور رسالتی بھی ہوتے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا مجمع۔ امام کی پہچان پہلے یہ رکھ لو، دنیا کسے بھی امام مانے، تم پریشان نہ ہو، اس کے اندر صفت الہی تلاش کرو، صفت رسالت تلاش کرو، کوئی جھگڑنے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ وزداد بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ جسے چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اس میں دو چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے۔ میرے عزیزوں، کھلے عام مائک پہ بیٹھ کر کھلے عام مجلس میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے دنیا جو چاہے مانے، بس اتنا مان لو کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے۔ جو نہیں بول پاتے وہ مجبور ہے، میرے عزیز جانتے ہیں۔ اللہ کا نمائندہ وہی ہوگا جس کے پاس علم بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو۔ ہاں اپنا تو نمائندہ مان لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خدا کا رسول کا خلیفہ مانا جائے تو دو چیزوں کو دکھاؤ، اس کے پاس علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے۔ کہیں علم اور جسم کی وجہ سے کیا ہے، کہا میرے عزیزو توجہ کریے گا، علم سے وہ شریعت کی حفاظت کرے گا، بھیجے جاتے ہیں امام۔ میں وقت کے اندر بات تمام کروں گا لیکن جلدی جلدی توجہ کریے گا۔ چشمہ ہدایت، آخری چشمہ ہدایت، خدا کی طرف سے جو بھیجا جاتا ہے ہدایت کے لیے، اس کے دو کام ہوتے ہیں، ایک شریعت کی حفاظت اور ایک امت کی حفاظت۔ شریعت کی حفاظت کے لیے علم چاہیے،
امت کی حفاظت کے لیے جسم چاہیے. ارے نہیں میرے عزیزوں، اب جسے دنیا مانتی ہے مانے، لیکن دکھا دے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے کہ ہر جگہ ہلاکت کا دعویٰ نہ کرے، جس میں طاقت اتنی کمزور نہ ہو کہ ہر میدان میں قدم اکھڑنے کے لیے تیار ہو جائے. پتہ نہیں کس مجمع سے میں گفتگو کر رہا ہوں. میرا عزیزو، اب کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے جسے آپ امام مانتے ہیں اس کے پاس علم دکھائیے، تو دکھلاؤں. نہج البلاغہ کی بات نہیں کروں گا. یہودیوں میں ڈسکس ہوا کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کے ایک سورہ کی آیت لاؤ، ایک سورہ کا جواب لاؤ یا ایک آیت کا جواب لاؤ، تو یہ درس چل رہا تھا. یہودی اسٹوڈنٹ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ہم لوگ مل کر قرآن کی ایک سورہ کا جواب کیوں نہیں لا سکتے، کوشش کریں. تو استاد نے کہا کبھی سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک بھائی ہے نہج البلاغہ، جو نہج البلاغہ کا دنیا جواب نہیں لا سکتی. بولنے والے افراد بیٹھے ہیں میرا جی. نہج البلاغہ جو بھائی ہے اس کا جواب نہیں لا سکتے. اور اچھا کسی دنیا کے امام نے کہا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ خدا کا کلام ہے یا قرآن علی کا کلام ہے. نہیں. تو اللہ کے نمائندے کے دو کام ہیں امام زمان تک پہنچنا ہے، ایک علم ایک جسم. ہم جسے بھی امام مانتے ہیں اس کے اندر دونوں چیزیں کمال کی ہوتی ہے، علم بھی ہوتی ہے جسم. جہاں سے تھک جائیے گا بتا دیجیے گا. فضائل میں سر اونچے ہوتے ہیں، مسائل میں سر نیچے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ماحول ہی بدل جاتے ہیں. ارے نہیں میرا یہ توجہ کریے گا. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. کوئی عبادت ہو یا نہ ہو، کم از کم مومن کے چہرے کی مسکراہٹ یہ ایک عبادت تو ہو ہی جاتی ہے. 8ویں امام نے کہا کہ جب ہماری زیارت کی توفیق تمہیں نہ ملے کسی مشکل وجہ سے، تو مومنوں کے مسکراہٹ کو، چہرے مسکراہٹ کی زیارت کر لیا کرو، ہماری زیارت کا اجر و ثواب مل جائے گا. کتنا انہماک، یونٹی، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں ائمہ معصومین. دیکھیں پیچھے جگہ پیک ہو چکی ہے لیکن آگے جگہ ہے. تھوڑا سا آپ لوگ زحمت اٹھائیں گے تو پیچھے والوں کے لیے تھوڑا مشکل نہیں بنے گا. اللہم صل علی ماشاء اللہ. اور ویسے بھی مومنوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، انتشار تو ہوتا ہی نہیں مومن کے درمیان. آخری چشمے ہدایت کی آخری بات، جس کے کان کھلے ہیں سن لو. امام زمان نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اور مومنین سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، تو ہرگز میری زیارت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے. 3 کام تم کر لو، ہم اپنی زیارت تمہیں کرا دیں گے. تم اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ، مومنوں کو آپس میں جوڑتے جاؤ، اور ہمارے جو وعدے تم نے کیے ہیں عالم ارواح میں وہ پورا کرتے جاؤ. اور پھر امام زمان نے فرمایا جیسے مومنوں کے آپس میں جسم ملتے ہیں اسی طرح دل بھی مل جائیں تو میرے ظہور میں دیری نہیں ہوگی. مل جل کے دل ملانے کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی. جزاک اللہ. تو اب جسے ہم مانتے ہیں اس کے پاس علم بھی ہونا ہے، اور اس لیے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا کے نمائندے کے پاس 2 ہے، علم بھی ہو اور جس میں طاقت بھی ہو. اب لوگ کہتے ہیں تم امیر المومنین کا دکھاؤ. ابھی امیر المومنین کیا پورے امام کا ہم دکھا سکتے ہیں؟ علم کیا ہے اور جس میں طاقت کیا ہے؟ کہتے ٹھیک علی کی دکھاؤ. تو چلو کسی خطبے، کسی منبر، کسی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جو بولنا جانتے میرے عزیزو، یہ رات شب بیداری کی رات ہے. مولا کائنات کا ایک شعر ہے جس کا ایک ہی مصرع میں پڑھ رہا ہوں. آج شب بیداریوں میں آپ نوحہ اور سلام پڑھیں گے. مولا کائنات نے ایک بہت بہترین کلام کہا ہے، اور ویسے بھی کلام عالی. من طلب العلا فسحر اللیالی،
جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں میں جاگنا سیکھ لے، الو والا جاگنا نہیں۔ ارے نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، جاگنا حرام ہے صرف 3 لوگوں کے لیے، یا طالب علم ہو، یا عبادت پروردگار کر رہا ہو، یا نئی شادی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ کیوں جا رہا؟ بس ایسی جاگ رہے، ایسی جاگ رہے تو اپنا علاج کرو، اب انسان بنو جانور سے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، نہیں میرے عزیزو۔ اچھا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد علیہ بطن مطہر میں فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں، اور جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں ہے، ایک یہودی نے بکرا بھنا، اس میں زہر ملایا کہ ابو طالب کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے پیدائشی سے پہلے گزر جائے۔ بکرا بھن کے لایا گیا جناب فاطمہ بنت اسد کے دروازے پر، ناک کیا، دروازہ کھولا، فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، وہ یہودی بکرا دینے والا تھا، پیٹ سے آواز آئی، مادر گرامی سے ہاتھ نہ لگائیے گا، اس میں زہر ہے۔ ارے نہیں میرا، اس میں زہر ہے۔ وہ بکرا واپس چلا گیا، یہودی کے بچے کہیں گئے تھے، واپس آئے، دیکھا عرب بکرا، دونوں نے کھا لیا، دونوں مر گئے۔ ماں باپ آئے، انہوں نے دیکھا دونوں بچے مر گئے۔ اب یہیں پہ امتحان ہے کہ مجلسیں سنتے کیسے ہیں میرے عزیزو۔ اب میں نے مجلس شروع کر دی، دونوں بچے مر گئے، باپ نے دیکھا بچے مر گئے، پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، وہ مر گیا۔ بیوی ماں نے دیکھا میرے دونوں بچے مر گئے، اس نے اپنا سر دیوار پہ ٹکرایا، وہ مر گئی۔ میں نے کہہ دیا میرے عزیزو، علی کے آنے سے پہلے جو دشمنی کا تصور کرے اللہ پورا خاندان ہی ختم کر دیتا ہے۔ امامت تکانا ہے، یہ علم علی ہے، ہزاروں مثال ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑ کے چلو جس میں طاقت و توانائی، چلو میدان کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بھی علی کی ولادت سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ علی کا ایسے بہادر کا نام، جسے دنیا مانتی ان کی بہادری وہ دکھا دے، جسے ہم مانتے ان کی بہادری ہم دے۔ اچھا چلو، میں سوچ رہا ہوں کیا ان سے مثال دے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا کو پالا ہے، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ سے، ماں سے بڑا۔ بھئی آپ ایڈوانس شہر کے رہنے والے، بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد رسول خدا کو دیکھتی تھی تو کھڑی ہوتی تھی استقبال کے لیے۔ عرب کی عورتوں کو یہ بات بری لگتی تھی کہ جس بچے کو تم نے گود میں پالا ہے، جو بچہ آپ کو ماں کہہ کے بلا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مسلمانوں اتنا جان لو، جس ماں باپ کے لیے رسول دعا مانگ رہے ہیں وہ تو ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہی تو ہیں۔ عرب کی 10 عورتیں تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پلان بنایا کہ اب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگیں گی تو ہم سب پکڑ کے بٹھا دیں گے۔ ادھر رسول خدا ظاہر ہوئے، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگی، کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے بازو پکڑا، کسی نے کاندھے پکڑے، زور زبردستی سے بٹھانا چاہا۔ فاطمہ بنت اسد نے ایک انگڑائی لی، 10 کی 10 عورتیں گر گئیں۔ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام۔ 10 کی 10 عورتیں گر گئی ایک انگڑائی میں۔ ابھی علی پیدا نہیں ہوئے، ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 نہیں آ سکتی۔ میری مراد خطامہ، جہاں آپ پہنچے وہ آپ جانے، مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ جزاک اللہ، آباد و شاد رہیے میرے عزیزو۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے امام بھیجے ہیں، نمائندے بھیجے ہیں، ان کی 2 پہچان ہیں، علم اور جسم میں طاقت۔ 2 مہینہ 8 دن میں کوئی اتنی طاقت ہمارے پاس ہو جائے کہ ہر مناظرہ کرنے والے سے ہم ٹکرا جائیں، اپنا حق مذہب دکھانے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دوسرے کے مذہبوں سے مروب
نہ ہونے کی بھی طاقت پیدا ہو جائے. نہیں سمجھے میرے عزیز؟ یہ 2 مہینہ 8 دن عظیم کارخانے میں رہ کے جا رہے ہیں آپ. یہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں آل محمد. جو صفات الہی ہے، میں بات آج کہیں اور دور تک لے جانے والا تھا لیکن وقت تمام ہو رہا ہے. اللہ کے صفات کے مظہر ہیں. اب دنیا خدا کو نہیں دیکھ پاتی. کیسے معلوم ہے کہ اللہ قدرت والا کیسے ہے، اللہ حلیم کیسے ہے، اللہ رؤوف کیسے ہے، اللہ عصمت والا کیسے ہے، اللہ معبود کیسے ہے؟ تو حق تو یہ ہے نا کہ اللہ بتلائے. ارے نہیں میرا جی توجہ کریے گا. اب ایک مسئلہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں جو بڑے غور کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں، سنا ہوا نا حدیث قدسی، میں پہچانا جاؤں. پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں. سنیں، پہچاننے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یا میں آئینہ دیکھوں. میرے عزیزو کس مجمع میں بات کروں؟ آئینہ دیکھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اچھا آئینے میں تصویر دکھتی ہے؟ یہی مسئلہ کلیئر ہو جاتا تو آج مسلمانوں میں 73 فرقے نہ ہوتے. وہ ہر آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے کی پسند ہے. آئینے میں اپنی تصویر نہیں دکھتی، ورنہ چشمہ لگا کے آپ اپنے کو نہیں دیکھتے. ارے نہیں میرا دیو، گاڑی چلاتے ہیں تو اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کو. ایک شرط پہ آئینے میں اپنی تصویر دکھتی ہے، جب آئینے کے دوسری طرف کلر لگایا جائے، مادہ لگایا جائے تو اپنی تصویر نظر آتی ہے. شیشہ ایسے ہی نہیں بنایا، اس پر مادہ لگایا، اور اللہ کو اپنے دیکھنا تھا، اپنے کو دیکھنا تھا. مادہ لگایا تاکہ تصویر دکھے. اس مادے میں لوگوں نے دھوکہ کھا گیا کہ رسول ہم جیسے. یہ اللہ نے مادہ لگایا تھا اپنی پہچان کے لیے. نہیں توجہ کریے میرے عزیزو. اچھا آئینہ دیکھنے کی کئی شرطیں ہیں. ہمارے 11ویں امام نے 22 شرطیں بتائیں، اور 22 طریقہ ہے آئینہ دیکھنے کا. آپ کہیں گے مجلس میں بیٹھے کہ آئینہ دکھلا رہے ہو؟ ہاں آئینہ ہی اگر دیکھنا شروع کر جائے تو ساری مشکل ختم ہو جائے گی. ہم دوسروں کی تصویر آئینے میں دیکھتے ہیں، اپنی نہیں دیکھتے. مولا کائنات نے کہا جب اکیلے میں تم آئینہ دیکھو تو ایک دعا پڑھا کرو. میرے چھوٹے بچوں کے لیے دیکھیں، آئینہ جب انسان اکیلے میں دیکھنا پسند کرتا، کوئی آہٹ آ جائے تو صرف میری دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا جب آئینہ دیکھو اور اپنے آپ میں خوبصورتی محسوس کرنے لگو تو دعا مانگو کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے، علی کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ ابھی میں نے حدیث 11ویں امام میں آپ کی خدمت میں وہ 11 چیزیں جو امام حسن عسکری نے کہا میرے شیعوں کو ہونا چاہیے، میں نے پڑھا ہے ابھی. تو جیسا تو نے ظاہر بنایا ہے ویسا اچھا باطن بنا. اچھا آئینے کا کمال یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے، فیور بھی نہیں کرتا کہ مالک یہ ہے، اس نے خریدا ہے، اب موچ کتنی زیادہ کٹی ہے، داڑھی کتنی زیادہ گئی ہے، وہ کچھ نہیں، جو ہے وہ دکھائے گا. اور آپ غصے کے عالم میں کہتے ہیں میں نے خریدا، میں مالک ہوں اور تو میرا الٹا سیدھا دکھا رہا ہے. غصے کے عالم میں آپ نے زمین پہ پٹک دیا تو جتنے ٹکڑے ہوں گے سب وہی دکھلائیں گے، بدلیں گے نہیں. اب میرے 11ویں امام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، جو ہوتا ہے وہی دکھلائے. اور آئینے کی دوسری شرط ہے کہ جب تک آئینے کے سامنے رہو گے تبھی تک تصویر دکھائے گا، جیسے ہی آنے کے سامنے سے ہٹ جاؤ گے تصویر مٹا دے گا. امانت دار ہوتا ہے مومن، جب مومن کے سامنے رہے تو یہ بتائے کہ ہاں ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہیاں ہیں، لیکن جیسے ہی نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے. اچھا یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. ہاں تو تصویریں مٹا دو. اچھا بات ختم کر دیتے ہیں. وہ 22 چیزیں علامتیں آئینہ نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن حق ہے کہ آج امام کی شہادت کے دن ہے، ان کے متعلق کچھ گفتگو ہونا چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے میرے عزیزو. اب اللہ نے بھی اپنے آپ کی پہچان کے لیے
کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اس نے بھی آئینہ بنایا. ارے میرے اس نے بھی آئینہ بنایا اور اللہ کو اپنے بڑے صفات دیکھنے تھے تو اسی آئینے کے اس نے 14 حصے کیے. ایک آئینہ بنایا اس نے، الٹ کے پلٹ کے ہر طرف دیکھا، اس میں اپنی حمد نظر آئی، نام رکھا محمد، اور اسے برابر میں 14 حصے میں تقسیم کر دیا. ہر شیشے کا نام رکھا، آخری چشم ہدایت، ہر شیشے کا نام رکھا. پہلے شیشے کا نام شیشہ عظمت رکھا. تم دنیا میں جاؤ، اے رسول خدا، لوگ پوچھیں گے اللہ عظیم کیسے ہے، تو کہنا پہلے میری عظمت کو دیکھو. انکا لعلی خلق عظیم، اللہ نے ہمیں خلق عظیم پہ فائز کیا ہے. پہلے میری عظمت دیکھو پھر میرے پروردگار کی. اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا. علی تم شیشے قدرت ہو. ارے نہیں میرا دیو، توجہ کریے گا. شیشے قدرت ہو، دنیا میں جاؤ تو لوگ پوچھیں گے اللہ قدرت والا کیسے ہے، کہنا پہلے میری قدرت و طاقت کو دیکھ لو. کیا ہوا بھائی؟ دونوں کانوں سے سینے کا، دونوں کان جو ہے دل کے دروازے ہوتے ہیں، اور شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ دروازے پہ حملہ کرتا ہے وہ. ارے نہیں توجہ کریے گا. دیکھیے آنکھ اور کان جو ہے دل کا دروازہ ہے، توجہ کریے گا. اور شیطان ہمیشہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. اب آپ نہ پہنچے آپ جانے، شیطان ہمیشہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے سیدہ کے دروازے پہ حملہ ہوا. دروازوں پہ حملہ کرتا ہے، آنکھ کان دل کا دروازہ. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آنکھ کان بند کرا دیں، مجلس میں سلا دیں، تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے تو مال اندر دل تک نہ پہنچے. نہیں میرے. تیسرا شیشہ، شیشہ عصمت. سیدہ تم جاؤ، لوگ پوچھیں گے اللہ معصوم کیسے ہے، تو کہنا پہلے میری عصمت کو دیکھو. نہیں اب جو بیدار میرے پاس وقت نہیں ہے میرا عزیزو. امام حسن تم شیشہ علم ہو، اللہ حلیم اور بردبار اور برداشت کرنے والا کیسے ہے، تو پہلے میری علم میری بردباری دیکھ لو پھر میرے خالق کو دیکھنا. اے حسین تم شیشہ صبر ہو. اب لوگ پوچھیں گے اللہ صابر ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے میرا، ختم کر دیں. تم شیشہ صبر ہو. لوگ پوچھیں گے اللہ صابر کیسے ہے، کہنا پہلے میری صبر کو دیکھو، میرے صبر کو دیکھو. زین العابدین. لوگ پوچھیں گے اللہ معبود کیسے ہے، تو کہنا پہلے میری عبادت دیکھو. نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا. اللہ حلیم کیسے، علم والا کیسے ہے، محمد باقر تم جا کے بتانا. اللہ سچا ہے یا نہیں، جعفر صادق تم بتانا. پیچھے تک نہیں جا رہی آواز میری. اللہ سچا بھی ہے یا نہیں، جعفر صادق تم بتانا. اللہ غصے کو پیتا کیسے ہے، موسیٰ کاظم تم بتانا. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، علی رضا تم بتانا. اللہ متقی کے عمل کو پسند کیسے کرتا ہے، محمد تقی تم بتانا. اللہ طہارت کو کیسے پسند کرتا ہے، علی نقی تم بتانا. اللہ عسکری و جلال والا کیسے ہے، حسن عسکری تم بتانا. اے میرے شیشے آخر تم دنیا میں جاؤ، لوگ پوچھیں گے پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں. میں شیشے غیبت ہوں، پہلے مجھے تلاش کرو پھر میرے پروردگار کو تلاش کرو. مل جل کے صلوات بآواز بلند محمد وآلہ. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ امام دکھائی نہیں دیتے، دکھتے ہیں. وہ 5 طریقے ہیں کیسے کیسے دکھتے ہیں، لیکن وقت تمام ہو چکا ہے. لیکن سب سے زیادہ زور جو ہے دیدار پہ ہے، دیکھنے پر ہے. ایک مجلس ہوتی ہے، پردے کے پیچھے لوگ اعلان کرتے ہیں مولانا دکھ نہیں رہے. کبھی نہیں دکھیں گے تو کیا ہوگا، کہ دیدار سے محویت پیدا ہوتی ہے، محویت سے حضوری پیدا ہوتی ہے.
بس ختم کر دیا. دیدار جب انسان کسی کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے, دیدار سب سے بڑا ہے, اسی لیے علی کو بلند کر کے دکھلایا تھا. دکھلانے کا حکم سب سے زیادہ ہے. علی خدا کی عبادت کیوں اتنا کر رہے ہو؟ خدا کو دیکھا ہے کہ بغیر دیکھے ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے. وہ ان آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے دکھتا ہے. اسی لیے میرے 11ویں امام نے کہا مومن کی 4 آنکھیں ہیں, 2 چہرے پہ ہے, 2 دل میں ہے. کوشش یہ کرو کہ دل والی اندھی نہ ہو. اگر دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو آخرت میں بھی اندھا بلایا جائے گا. دیدار کے اوپر بہت زور ہے. میں مسائل پہ آ گیا ہوں. دیدار کے اوپر سب سے زیادہ زور. کیوں؟ دیکھنے پہ, دیکھنے پہ, دیکھنے پہ. اب جو امام کے دور میں تھے وہ خوش قسمت تھے جو اپنے امام کو دیکھ لے رہے تھے. ہم نے کیا جرم کیا ہے میرے اللہ کہ تو نے اس دور میں پیدا کیا جب ہم اپنے امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے؟ تو کہا کہ تم ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ, میں ظالم نہیں ہوں, تمہیں وہی اجر و ثواب دیں گا جو اس زمانے کے لوگوں کا تھا جو امام کو محبت اور ان کی رضا اور ان کے اوپر اطاعت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. کس طریقے سے؟ کا زیارت. امام زمان کے بعد یہ زیارت کا سلسلہ دور سے شروع ہوا. زیارت کے معنی دیدار کے ہیں, اور جب انسان دیکھنا ہے تو محویت پیدا ہوتی ہے, محویت حضوری پیدا کرتی ہے, اور انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ سورہ یوسف کو اور جناب یوسف کے چھوٹے سے واقعے کو اللہ نے قرآن میں اتنی جگہ کیوں دی. اب جو آرام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرول, جو سن رہے ہیں اس کو سن لو کہ جناب یوسف کا اتنا چھوٹا واقعہ قرآن مجید میں جگہ کیوں پایا؟ صرف دیدار کی منزل. جب زلیخا پہ الزام لگایا گیا تو کہا یوسف کو ہم گزار دیتے ہیں, یہ نیبو ہے, یہ چاقو ہے, تم لوگ نیبو کو کاٹ لینا. ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. زلیخا نے کہا یہ کیا کیا؟ ارے نہیں, یہ کیا کیا؟ نیبو کو نہیں کاٹا, انگلیاں کاٹ گئی. تو ساری عورتوں نے دیکھا انگلیاں بھی کٹ گئی, خون بھی بہ رہا ہے, لیکن درد کیوں نہیں ہوا؟ کہا یہ دیدار ہے. میں نے آج کی بات ایک مکمل, ایک پورا سبجیکٹ ختم کر دیا میرا دیدار. یہ دیدار میں محویت پیدا ہو گئی, محویت حضوری میں پیدا ہو گئی, تو کٹی انگلی خبر نہیں رکھی. ایک یوسف کے حسن کو دیکھنے کے بعد انگلی کٹ جائے تو درد نہ ہو. حسین کی محبت میں جو کما و زنجیر لگا لیتے ہیں, کہتے درد کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جمال حسین, محبت حسین, تذکرہ حسین میں انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی خبر. رہا مسئلہ آگ کا کہ آگ جلاتی کیوں نہیں. میرے عزیزو, آگ جلانے کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا. بہت سے لوگ بغیر آگ کے جلتے ہیں. ارے نہیں میرے عزیزو, ایسے مجلس سے سنیں گے تو جنہیں آگ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک مرتبہ نام علی لے لو, حسین کا. آگ ضروری نہیں ہے جلنے کے لیے, اور آگ بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے. ایک آگ وہ ہوتی ہے جو کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے. میرے خاموش مجمع میں مجلس پڑھنا آتی ہے مجھے. ایک آگ جو کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے. ایک آگ جو کھاتی ہے پیتی نہیں ہے. ایک آگ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. ایک آگ جو گولڈن کلر کی ہوتی ہے, ایک آگ جو ہرے کلر کی ہوتی ہے. سورہ یاسین پڑھ لیں. دیکھیے, آگ کا کام ہے جلا دینا. اب کسی کے لیے دیکھیے, اس آواز سے بلند بھی آپ آواز بلند کر سکتے تھے. دیکھیے, اب وہ دور ہے کہ ہم کس کا کیا کیا جواب دیں گے. اب وقت آ گیا کہ ہمیں سوال کرنے کا کہ آپ کیوں نہیں کرتے. نہیں میرے کسی چیز پہ دب نہ جایا کرو توہین پہ. ایک زمانہ تھا ایران میں کہ ماشاءاللہ ایران میں
ایک دور تھا شاہ کے زمانے میں جب علماء اپنے سر پہ عمامہ بہت کم رکھتے تھے تو پیچھے سے لوگ عمامہ کھینچ لیتے تھے. جب یہ بات پہنچی کہ عمامے کی توہین ہو رہی ہے تو ہم اتار دیں, تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ جو طالب علم نہیں لگاتے وہ بھی لگا لو. توہین کا مطلب چھوڑ نہیں دینا, جو نہیں کرتے وہ بھی کرنے لگو. کسی چیز کا جواب اس سے پڑھ کے دینا شروع کر دو, ظالم کی زبان خود بخود بند ہو جائے گی. مل جل کے صلوات بآواز بلند محمد وآل محمد. حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے, حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے, دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے. ارے جینے کا اسی بات پہ تو لطف ہے اکبر. ارے دنیا میری دشمن ہے, علی میرے طرف ہے. میرا تو جلانے کے لیے کسی کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے آگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بھائی 2 مرتبہ آگ کو آزمایا گیا, توجہ کریے گا. اور یہ آگ پر ماتم سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یہ بھی ہسٹری ہے. جب قافلہ پہنچا ہے کربلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے تو دیکھا خیمے جل رہے, تو یہ واپس آئے. اسی دن سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ آگ پر ماتم کریں. ابھی کچھ زمانے رسول کے کچھ زمانے پہلے ایک بادشاہ نے, عدو کے زمانے میں ایک بادشاہ نے خندق کھودی تھی جس میں آگ جلا دی تھی اور کہا جتنے شیعہ ہیں علی کے چاہنے والے خود سے جا کے اس میں کود جائیں, مر جائیں, ہم دھکا بھی نہیں دیں گے, قتل بھی نہیں کریں گے, خود سے جاؤ. اس سے بڑا ظلم کیا؟ سب علی کے نام پہ کودتے گئے کہ اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی مار دے گا. تو ایسی ہلاکت سے بچنا ہے کہ مولا کے نام پہ جان دے دو. ایک ماں ہے جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے, وہ آگ کے قریب آئی, وہ اپنی محبت نہیں, اپنی زندگی کی محبت نہیں, اپنے چھوٹے بچے کے لیے تامل کر رہی کہ میں کودوں یا نہ کودوں. جو گود میں بچہ ہے وہ کہتا مادر گرامی کود جائیے, ہم حق پہ ہیں. ماں سوچیے نہیں, کود جائیے. ماں آگ میں کودی, آگ بجھی, ہوا سے یہ آگ اڑی, اور جس بادشاہ نے یہ آگ لگوائی تھی اس کا پورا محل جل گیا. عباس کے علم کے پرچم سے ہوا چلی, کسی کے گھر کو بجھایا, کسی کے جل کو جلایا. دیکھیے سب نہیں جلتے. بس مجھے اشارہ تو ہو گیا مجلس ختم کرنے کا, لیکن کچھ آپ کے حصے کی ایک بات کہے کہ مسائل میں آ جاؤں. دیکھیے ہمارا سر کام کوشش ہے, ہم منزل تک تو نہیں جا سکتے. ہم جو بھی آج عزاداری کر رہے ہیں صرف کوشش ہے, مکمل عزاداری نہیں ہے. مکمل عزادار تو پردہ غیب میں ہے, جب وہ ظہور فرمائیں گے تب دیکھنا عزاداری کس کو کہتے ہیں. آج ہماری صرف کوشش ہے, لیکن ہر کوشش کا اجر و ثواب ہے. یہاں فرشادہ پہ آئے ہیں, کھڑے ہیں, جو بھی ہیں سب کا اجر و ثواب ہے. جناب ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. مولا کائنات کا ایک بہت لمبا خطبہ ہے کہ یہ چھپکلی جو ہوتی ہے اس کی ہر نسل انسانیت کے دشمن تھی. پہلے ڈائناسور تھے, وہ مارا گیا, ختم کیا گیا, انسان بنائے گئے. انسان کو اس ڈائناسور کے نسل کو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے, انسان کی وجہ سے تمہاری نسل ختم ہو گئی. اس دن سے یہ چھپکلی کی نسل نے انسانیت کی دشمنی شروع کر دی. مولا فرماتے ہیں چھپکلی مارنا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوق جناب ابراہیم کے لیے جو جلی ہوئی آگ تھی اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ چھپکلی تھی جو پھونک رہی تھی کہ آگ اور بڑھ جائے. نہیں, میں نے کہا میرے عزیزوں, اچھا جانور تو وہاں قریب جا ہی نہیں سکتے تھے. اچھا اس چھپکلی سے پھونک سے آگ بڑھے گی؟ لیکن اللہ کہتا قصد و ارادہ میں دیکھتا ہوں, کس کی نیت کیسی ہے. اسی میں میڈک
نے ذرہ برابر رکھنا اندازی کیا تو قابل لعنت بھی ہے، قابل ملامت بھی ہے۔ میرے عزیزو، جناب ابراہیم کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ آگ کو گلزار کیا، لیکن ایک بات تو سننا ہے، ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے تو نمرود کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا کہ ابراہیم میرے باپ کا تخت و تاج تو چھین نہیں رہے، ابراہیم کو میرا باپ آگ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اگر میرے باپ نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو میں بھی آگ میں کود جاؤں گی۔ ادھر جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر نمرود کی بیٹی نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا۔ اب اللہ نے آواز جبریل، پہلے ابراہیم کو نہیں نمرود کی بیٹی کو بچاؤ۔ کہا میرے پروردگار کیوں؟ کہا جسے ہم نے تھوڑی سی امامت دی تھی ابراہیم کی، اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ ارے ابراہیم جیسے نبی، رسول، پیغمبر، اور تھوڑی سی امامت جس کے دل میں آ جائے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جو امیر المومنین کی امامت کا چاہنے والا ہو، آخرت اور عذاب اور جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ اچھا تھوڑے بہت پیر میں چھالے پڑ جائیں اسے جلنا نہ سمجھو، موسیٰ نے بھی ید بیضا اسے حاصل کیا تھا۔ ارے نہیں اب جو پہنچے، میرے پاس وقت نہیں ہے میرا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آخری چشم ہدایت، سب سے زیادہ مظلوم ترین ہستی امام زمان ہے، جن کا باپ بھی آج دنیا سے گیا ہے اور عزاداری کی ودا بھی ہے۔ امام زمان کو کس کا پرسہ دیں گے آپ؟ نہیں میرے عزیزو، عزاداری کے اختتام کا وقت ہے، آپ تھوڑی دیر، اب وقت ہے کہ نہ رونا آئے تو سر کو جھکا لو، اس لیے کہ مجلسوں میں محشر میں خاتون جنت آتی ہیں، رسول بیٹھے ہوں گے سارے انبیاء کے ساتھ، آواز آئے گی میرے حبیب سر جھکا لو، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، غصو ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ محشر میں رسول کی بیٹی آ رہی ہیں۔ سنو گے عزادارو، رسول کی بیٹی آ رہی ہیں۔ مصائب دو ہی جملے مجھے پڑھنا ہے جو ودا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اعلان پروردگار آیا، میرے حبیب تم نے اپنی آنکھیں نہیں بند کی، اپنے سر کو نہیں جھکایا، علی تم نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، آنکھیں نہیں بند کی۔ رسول نے آواز دیا، پروردگار فاطمہ تو میری بیٹی ہے، محرم ہے، میں کیوں پردہ کروں؟ کہا نہیں، تمہاری بیٹی کسی اس عالم میں محشر میں آ رہی ہے کہ تم باپ ہو کے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا، علی کا عمامہ، اصغر کا کرتا، کس عالم غربت میں جناب سیدہ آ رہی ہے۔ ایک تو محشر میں آئیں گے اور ایک مجلس حسین میں آتی ہے۔ نہیں عزادارو، آج کچھ رونے کا ذریعہ نہیں چاہیے، وسیلہ نہیں چاہیے۔ آج یہ رات جیسے ڈھلتی جائے وہی نعرہ بلند کرو، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ میرے شیعوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، شام، سجاد اور زینب۔ کس کا پرسہ دیں گے؟ آخری چشم ہدایت کی بات ہو رہی ہے، سنو گے عزادارو؟ نہیں، بیدار ہو کے، کوئی آنکھیں آج پیاسی نہ رہ جائے، اس لیے کہ زمانے کے امام یتیم ہو رہے ہیں۔ سنو گے عزادارو؟ ایک شخص ہے ہر رات کو مسجد سہلہ میں گزارتا ہے، ہر رات مسجد سہلہ میں گزارتا ہے۔ دن میں کربلا میں تھا، کربلا سے نکلنا چاہ رہا، جلدی جلدی مسجد سہلہ چلے جائیں۔ سنو گے؟ راستے میں امام زمان مل گئے، بیدار ہو کے میرے عزیزوں، امام زمان مل گئے، یہ پہچانتا نہیں تھا۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد سہلہ۔ کہا میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ عظیم مسافر ہیں، میرا راستہ اچھا گزر جائے گا، آپ چلتے رہیے۔ کہا ایسے نہیں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ امام حسین کے حرم سے آ رہے ہیں۔ کہا کچھ کربلا کے واقعات تم بیان کرو تاکہ میں بھی سنتا رہوں، اور اس کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ یہ سفر گزر جائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، آپ بزرگ ہیں بعد میں بیان کریں گے۔ سنو گے عزادارو؟ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ ہم سب سے پہلے کربلا کی چھوٹی قربانی کو بیان کرتے ہیں۔ ہائے اس وقت کیا ہوگا جب حسین کے ہاتھ میں
पत्थर की तरह बैठे हैं जिनके सीने में गोश्त है। सुना क्या दादा? इधर उस शख्स ने कहा कि गले पे तीर लगा। जो इमाम ज़मान थे ना, जमीन पे बैठ गए और चीखे मार कर रोने लगे। जब इसने जनाब अली अकबर के मसाइब शुरू किए तो वो इमाम ज़मान कहते रुक जा, अभी असगर के ऊपर दिल खोल के रोने तो दे। यहां तक कि शाम होने लगी, ये डरने लगा कहीं मस्जिद सहला में ना पहुंच पाऊं। तो एक मर्तबा आवाज दी, अब आंख बंद करो। अब आंख खोला तो कहा आंख खोलो, तो मस्जिद सहला में देखा इमाम ज़मान गायब हो गए। आवाज दिया, ए मौला आप असगर के गले पर तीर। अरे पूरा दिन रोते हैं तो हर कासिम की पसलियां, अकबर का सीना, अब्बास का बाजू। अब जो थक गए, नहीं ऐसे पुरसा नहीं दिया जाता। किसका पुरसा लोगे? नहीं मेरे अजीजों, सैयद सज्जाद से जब जनाब मोहम्मद हनफिया मिले हैं ना, दावा दिया चचा आहिस्ता। का तुम कौन बुजुर्ग हो जो मुझे चचा कह के बुला रहे हो? का चचा आपने पहचाना नहीं, मैं सैयद सज्जाद हूं। अरे जालिमों ने इतने ताजियाने लगाए हैं, कमर झुक गई। नहीं, हुक्म है कि रोना ना आए तो आवाजें बुलंद कर दो, गिरिया करो, ये आवाज बहुत बुलंद। अभी एक भाई ने सलाम के कुछ अशार सुनाए या कथा सुनाए कि सब्र के खुदा का नाम हुसैन। मुझे थोड़ा एतराज है इसमें। चौथे इमाम से किसी ने सवाल किया कि मौला ये बताइए, आपके बाबा हुसैन सबसे बड़े साबिर हैं या अली मुर्तजा साबिर है? नहीं, विदा कर रहे हैं मेरे अजीजों। हुसैन सबसे बड़े साबिर हैं या अली मुर्तजा? चौथे इमाम चीख मार के रोते हैं, आवाज देते हैं कि मेरा दादा अली सबसे बड़ा साबिर। का अकबर का जनाजा हुसैन ने उठाया, अब्बास के बाजू हुसैन ने उठाए, और कासिम के जिस्म के टुकड़े हुसैन ने उठाए, असगर के गले पे तीर हुसैन ने देखा, और आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा साबिर मेरा दादा। सुनोगे मेरे अजीजों, मसाइब का एक ही जुमला कहना है। मैं देख रहा हूं कुछ आंखें प्यासी हैं। किसी मोमिन के आंखों के सामने सैयदा का रुमाल महरूम न जाए कि कहीं महशर में खड़े होकर ये कहना पड़े सैयदा। कहते तुमने मुझे महरूम कर दिया, मैं रुमाल लेकर आई थी। नहीं मेरे अजीजों, जब आप रोते हैं ना तो हुसैन के जख्म के मरहम बनते हैं। नहीं, ये विदाई प्रोग्राम है, अलविदा। रोते हुए जाइएगा, 2 लम्हे अगर हो जाए तो माफ करिएगा। किसी ने इमाम मज़लूम करबला को ख्वाब में देखा कि पूरा बदन जख्मी, पूरे बदन से खून जारी है। तो एक मर्तबा ख्वाब से जब बेदार हुआ तो इसने मजलिस की, मजलिस में मोमिनीन रोए। दूसरे दिन फिर इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा कि पूरे जख्म ठीक हो गए, खून बहना खत्म हो गए, लेकिन 2 जख्म हैं जो नहीं ठीक हो रहे हैं। आका कल बड़े जख्म थे, आज खत्म हो गए। का तुमने मजलिस किया, तुम्हारे आंसू मेरे मरहम बन गए। का ये 2 जख्म का ये कयामत तक कभी ठीक नहीं होंगे? एक मेरे जवान अली अकबर का सीना, एक मेरे भाई अब्बास के बाजू। का अली कैसे साबिर है सुनोगे? का हुसैन गरीब के बाद, हुसैन की शहादत के बाद मुसीबतें आई हैं। हुसैन की जिंदगी में किसी ने ज़ैनब के खैमे पे हमला नहीं किया है। अरे जो रोना जानते हैं मेरे अजीजों, जनाब ज़ैनब का खैमा हुसैन की जिंदगी में नहीं जलाया गया। सरों से चादर, और जनाब ज़ैनब हुसैन की जिंदगी में जख्मी नहीं हुए। लेकिन हाय अली, इमाम हसन कहते हैं जब मेरी माँ जमीन पे गिर गई, अरे टूटी पसलियों पे हाथ रखी, अरे ये अली कह के जब खड़ी हुई तो खड़ी होने के बाद हाथों को बुलंद किया, ए अली
रसूल खुदा आएंगे। अब मैं जो थक चुके हैं, मैं नहीं, जो थक गए हैं सैयद सज्जाद से भीख मांग लो कि 40 साल कैसे रोए, जनाब रुबाब 2 साल कैसे रोई। कोई रोए ना रोए, जहां मजलिस होती है सैयदा जरूर आ जाते हैं। कोई और रोए ना रोए, इमाम ज़मान खून के आंसू रोते हैं। आज़ादारो, मैं चाहता तो मजलिस खत्म कर देता, लेकिन हाँ आज़ादारो विदा। हाय मेरे जमाने के इमाम यतीम हो रहे हैं, बाप से लिपटे बाबा जा रहे हैं। 5 साल की उम्र है, इमाम ज़मान यतीम हो रहे हैं, लेकिन अपने बाबा के जनाजे पर आए हैं और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई है। बड़ी शान के साथ 11वें इमाम का जनाजा उठा है, लेकिन हाय वो सैयद सज्जाद जो अपने बाबा के जिस्म को देख रहे हैं, खुफियों को देख रहे हैं। आज़ादारो, मैं चाहता तो मसाइब खत्म कर देता, लेकिन अब ये आवाज धीमी हो गई। जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार से अपने लुटे हुए सामान मांगे थे और उसे छुपा के रख दिया था, करबला में नहीं निकाला, उन्हें खत्म कर दिया। रसूल के रोजे पर आई, नहीं निकाला। मैं इतना कहा, रसूल या रसूल अल्लाह, अगर नामहरमों का मजमा न होता मैं अपने बाजू खोल के दिखाती। देखिए, इमाम पे आंसुओं से न रोया करो, चीख मार कर रोया करो। अबू बसीर के घर में मजलिस हो रही है। अबू बसीर, 5वें इमाम ने कहा, अबू बसीर मेरे जद पर रोते क्यों नहीं? कहा मौला देखिए रुमाल भीग गया। कहा ऐसे नहीं, ऐसे रो जैसे जन्नत में मेरी दादू फातिमा ज़हरा रोती है। एक हाथ गरीबान पर, एक हाथ सर पे होता है। अल्लाह हुसैन, जज़ाकल्लाह, खुदा आबाद शाद रखे, जिंदगियां आबाद शाद रखे। रसूल के रोजे पे आई, नहीं निकाला। भाई की लहर पे आई, वो अमानत नहीं निकाली। जब रात का सन्नाटा हो गया तो एक मरतबा अपनी घुटनियों के बल जनाब ज़ैनब बकी में गई और एक मरतबा हुसैन का वो कुर्ता निकाला, कब्र सैयदा पे डाला। अरे कब्र सैयदा हिलने लगी, आवाज आई, ए बेटी ज़ैनब, अरे मेरे लाल का कुर्ता उठा लो। मैंने बचपने में इस कुर्ते को अपने हाथ से सिला था, लेकिन जब इस कुर्ते पे घोड़े दौड़ रहे थे तो फातिमा घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ पाला। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।